قدیم ترین کاشت شدہ پھلوں میں سے ایک کے طور پر وہ گرم خشک علاقوں میں بنیادی غذا تھے اور بائبل، قرآن اور آیورید میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کھجوریں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی کھانوں میں ایک اہم مقام بنی ہوئی ہیں، جو قدیم زراعت اور مذہبی روایت کے دیرپا میراث کی نمائندگی کرتی ہے۔ کھجور کی تاریخ کافی قدیم ہے، جس کی جڑیں قدیم میسوپوٹامیہ، جدید عراق اور وادی سندھ میں ہیں۔ عالمی سطح پر کھجور کا سوال ہے کہ جو پیداوار ہے اب دوسرے یعنی غیر عرب ممالک میں بھی کھجور کی پیداوار ہو رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں کھجور کی سب سے زیادہ یعنی جملہ اگر پیداوار ہے تو اس کا 77% پیداوار عالم عرب میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یعنی عرب کی وادیوں میں ہوتی ہے، اور عرب کا یہ بھی دستور ہے اور پہلے سے بھی یہی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ کھجور کے باغ ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہوتا تھا۔ تو ہمیں آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے صحابہ تھے، حضرت بلال تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، اور کئی صحابہ تھے جن کو کھجور کے درخت کھجور کے جو باغ ہوتے ہیں وہ باغات کے عوض ان کو غلامی سے آزاد کروایا گیا تھا۔ تو یہ کھجور کی اہمیت ہے، اور کھجور کی جو غذائیت سے بھرپور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عالم عرب میں جبکہ تیل کی پیداوار یعنی نہ ہونے کے برابر تھی، دولت مند نہیں ہوئے تھے یہ، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ آج بھی آپ بدوؤں کو دیکھیں گے جو عرب کے چاہے متحدہ عرب امارات ہوں، عراق کے علاقے ہوں، بدو علاقے ہوں، یا دیہاتی علاقے ہوں، یا سعودی عرب کے دیہاتی علاقے ہوں، وہاں پر کھجور کے باغات ہوتے ہیں، اور یہ بدو جو ہیں اونٹنی کا دودھ اور کھجور کھاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا یعنی اسرائیل کو مسئلے کو لے کر امریکہ اور اس کے حلیفوں نے جب سعودی عرب کا گھیرا تنگ کر دیا تھا تو اس وقت شاہ فیصل نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اونٹنی کے دودھ اور کھجور پر زندہ رہ لیں گے، ہم تو یہی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ کھجور کی اہمیت ہے۔ اور ایک اہم بات بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصر ہے، سعودی عرب ہے، الجیریا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عراق ہے، سوڈان ہے، عمان یعنی مسقط وغیرہ ہے، اور دوسرے ممالک ہے، وہاں پر اب کھجور کو ایک نئی جہت عطا کی گئی ہے، نیو وسٹاز جسے کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پر کھجور چاکلیٹ کی شکل میں بھی فروخت کیے جا رہے ہیں، نہ صرف وہ مقامی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر اس کی بڑے پیمانے پر سپلائی بھی کی جا رہی ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جن ملکوں میں خاص طور پر خواتین جو اینیمک پیشنٹ ہوتے ہیں، خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، کھجور اس کمی یا کھجور کے جو چاکلیٹس ہیں وہ اس کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اب متحدہ عرب امارات کا شاہی خاندان ہے، وہاں وہ لوگ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں کھجور کے یعنی چاکلیٹس کو، اور میرے خیال میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کھجور جو چاکلیٹ ہے یہ اللہ میاں کا چاکلیٹ ہے، میں اسے کہتا ہوں، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹرز حضرات جو ہیں یا پھر جو سائنٹسٹ ہیں، جو ماہر یعنی ڈائٹیشینس جو ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھجور کی کیا طبی افادیت ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات ہے کھجور، آپ دیکھیے عالم عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹس اگر ہوتے ہیں تو ہندوستان، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور سری لنکن جو ہوتے ہیں یا جنوبی ایشیا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فوری اپنی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن عرب کو اگر حادثہ ہوتا ہے کسی عرب شخص کو، چاہے کتنی اسپیڈ کیوں نہ ہو، اس کو کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، یعنی وہ فوری طور پر انتقال نہیں کر جاتا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کھجور کھانے کی وجہ سے اس میں جو بلڈ کلاٹ ہونے کا صلاحیت ہوتی ہے، اس میں وٹامن کے ہوتا ہے، تو وٹامن کے زخم کو منجمد کرتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے یہ لوگ بڑے بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں تو بچ جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اور یہ کھجور کو توانائی کی یعنی انسانی جسم کے لیے توانائی کا بہت اہم ذریعہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کھجور کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا مرد و خواتین ہوتے ہیں، ان کے جسم میں جو خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، تقریباً 37 بلین سیلز ہوتے ہیں، یعنی یہ اس میں انسانی جسم میں، تو اور اسی طرح اتنی ہی تعداد میں دوسرے یعنی بیکٹیریا وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں کھجور کی وجہ سے ان سیلز میں توانائی پیدا ہوتی ہے، تو یہ کھجور کی خاصیت ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کاشتکاری خلیج فارس کے ارد گرد شروع ہوئی تھی۔ مہر گڑھ پاکستان میں آثار قدیمہ کے شواہد 7000 قبل مسیح اور اس کے علاوہ مشرقی عرب میں آثار ملتے ہیں، اور تاریخ میسوپوٹامیہ میں 3000 قبل مسیح تک اچھی طرح سے قائم ہو چکی تھی۔
قدیم مصری انہیں کھانے اور شراب بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب ان کی حیت مختلف ہے، غذا کے علاوہ دواؤں میں بھی اس کا استعمال ہونے لگا ہے۔ کھجور تو کھجور، اب ان کی گٹلیوں سے بھی فیض حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ تبارک الرحمن، کھجور اللہ رب العزت کی طرف سے اشرف المخلوقات یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کھجور ایکچولی جنت کا میوہ ہے جو اللہ رب العزت دنیا میں جس طریقے سے نعمتیں اتارے اسی میں سے کھجور بھی اتارے، اور خاص طور سے کھجور کا کھانے کا جو طریقہ ہے جیسا کہ اجوا کھجور ہے، اجوا کھجور دل کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک صحابی کو کہے کہ ان کے دل کا دورہ پڑا تھا تو 7 اجوا کھجور میں گٹلی کے پاؤڈر کے ساتھ صبح نہار پیٹ 3 دن تک اگر آپ برابر پابندی سے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز دل کے دورے کا جو پرابلم ہے، ہارٹ کے اندر جو وینس میں جو کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے وہ بالکل جیسے اللہ شفا دیتا ہے اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر کوئی دبلے بچے ہیں کھجور کھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ صبح میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، جس کے مزاج میں اگر گرمی اور کھجور سے گریز کرتے ہیں تو وہ کھیرے کے ساتھ استعمال کریں، دہی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ لوگ جو ہے نا اپنے اندر قدرتی توانائی پانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ مسکے کے ساتھ ملے کے ساتھ کھجور استعمال کریں۔ رات میں اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 3 کھجور 1 گلاس دودھ میں 2 لونگ ڈال کر اگر ابالتے ہیں، دودھ کو ٹھنڈا کر کے کھجور کھاتے ہیں تو اس کی توانائی کا تو پوچھیے گا مت۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر نعمت میں کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھا ہے، مگر کھجور میں 141 آفادیت چھپا کر رکھا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں روزمرہ 3 کھجور میں تو 1 کھجور کھانے کا معمول بنا لیں، اور کھجور گھر میں رکھنے سے اللہ رب العزت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ فاقہ ہے۔ وہ فاقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں خیر خواہی اور برکت اگر لانا چاہتے تو اپنے گھر میں کھجور رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کھجور کو آپ جس طریقے سے چاول رکھتے ہیں نا ویسا پابندی سے اگر گھر میں کھجور رکھتے ہیں تو کھجور ہمیشہ برکت سے نوازے گا۔ ساتھ ساتھ میں کھجور کی آفادیت کی اگر بات کی جائے تو میں کہنے بیٹھوں وقت گزر جائے گا تو میں کھجور کی آفادیت ہم بیان نہ کر سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ اس میں آئرن پایا جاتا ہے، فاسفورس، میگنیشیم، کیلشیم، منرلز اور فولک ایسڈ جو ہاضمے کو درست کرتا ہے، گھٹنوں کی جوڑوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور آپ کے جیسے گٹ ہیلتھ جو دبے ہوئے جو غذا رکی ہوئی رہتی ہے اس کو نکال کر پھینکتا ہے۔ تو روزانہ 3 کھجور 5 کھجور اتاق عادت میں کھائیں، 1 کھجور 3 کھجور 5 کھجور۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے وہ کھجور غذا بھی بنتی ہے، دوا بھی بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ اجوا کھجور کے ساتھ صفاوی اگر کھجور کھاتے ہیں تو ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے۔ میگجول اگر کھجور کھاتے ہیں تو امیونٹی بوسٹر بھی ہے اور آپ کو وٹالٹی پاور کو بڑھاتا ہے۔ امبر کھجور آپ کے بالکل بے انتہا قدرتی توانائی کو اضافہ کرتا ہے۔ روتانا رطب کھجور آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے۔ مبروم کھجور آپ کے جو برین ہیلتھ پہنچاتا ہے۔ سغئی کھجور آپ کے جیسے باڈی کے جوائنٹس میں جو کیلشیم کی کمی ہے نا اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر کھجور میں کچھ نہ کچھ آفادیت رکھا ہے، اس کو کھانے کا طریقہ، اس کو وقت کا طریقہ اگر کرتے ہیں تو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کھجور میں بنے ہوئے لڈو بھی ملتے ہیں جسے فولاد اعظم کہا جاتا ہے۔ ساتھ میں کھجور کے چاکلیٹس ہوتے ہیں جو معصوم بچوں کو ڈیزائن کر منگوایا ہے، کیونکہ بعض چھوٹے بچے کھجور کھانے سے گریز کرتے ہیں تو ان کو چاکلیٹ فلیور میں ہمارے پاس اس کا دھگا پاؤڈر ہے جو دہی میں سکری کھجور ڈال کر دھگا پاؤڈر ڈال کر بند سے کھایا جاتا ہے۔ اس کی تو انرجی پوچھے گا مت، برین کیا رہتی ہے، ٹہنیاں ہے کھجور میں کھانے ڈبا کر کھانے سے آپ کا مزاج اعتدال میں رہتا ہے۔ کھجور انشاءاللہ رمضان شریف میں آپ لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو خالی رمضان میں استعمال کرتے ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ کھجور کو سال کے 12 مہینے 365 دن اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ آپ کو کوئی دواخانے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی آپ کو ڈپریشن، اینزائٹی، اسٹریس یہ کبھی نہیں آپ کے دماغ میں آئے گا۔ اور اللہ کے فضل کرم سے ہم ہضم والا کھانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نعمت زوال سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنا ہے۔ اور خاص طور سے میں سب سے ایک گزارش کروں گا جب کبھی کھجور کھائے یا شافی یا کافی پڑھ کر کھائے، اور بہترین ہے اگر آپ وضو سے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی رہتے تو کچھ نہیں، مگر کھجور کا جب لقمہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں اور یا شافی یا کافی، کیا معلوم کس دانے میں اللہ ہمیں شفا رکھ دے، جسمانی اور روحانی سے شفا عطا کر دے۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
کھجور اس اعتبار سے اپنی اہمیت ظاہر کرتا ہے کہ یہ سماجی رابطے کا ایک بہترین پھل بھی ہے جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سماجی رشتوں میں میل جول کو مضبوط بناتا ہے، خاص کر ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ ان میں خاص رمضان المبارک کے موقع پر افطار پارٹیز کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں یہ مرکز نگاہ بھی بنتا ہے اور بھائی چارے کا نمونہ بھی۔ سیاسی جماعتیں ہوں یا سماجی محفلیں، ماہ رمضان مبارک میں کھجور ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کی علامت رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی جو ہے رمضان آتا ہے تو افطار پارٹیوں کا بہت بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور پھر دیگر سماجی جو پارٹیاں ہوتی ہیں یا پھر سماجی فیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ بھی گنگا جمنی تہذیب کا پاس لحاظ کرتے ہوئے افطار پارٹی کا اہتمام کرتی ہیں۔ اور افطار پارٹی کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ افطار پارٹی میں کھجور کھلا کے لوگ ایک دوسرے کا نہ صرف روزہ کھلواتے ہیں بلکہ کھجور سے لوگ جو ہے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک علامت بھی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جب وہ افطار پارٹی میں آ جاتا ہے، جب وہ اس محفل میں آ جاتا ہے تو پھر کھجور کھانا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے، اور کھجور کھلانا اور کھجور کھانے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک بہترین علامت سمجھی جا سکتی ہے۔ زمانہ جدید میں کھجور کے ساتھ نئی تبدیلی یہ دیکھی گئی ہے کہ گھروں میں لوگ کھجور سے مختلف قسم کے کھانے، چاکلیٹ، جوس، حلوے اور ڈھیر سارے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رہے ہیں اور روزگار کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ تو آج کل جو کھجور کا نیا ٹرینڈ جو ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں یا دبئی سے امپورٹ کر کے جو چاکلیٹس آ رہے ہیں وہ کافی زیادہ مقبول ہیں آج کل، اور بچوں میں خاص طور پہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اور چاکلیٹ جو ہے اب بچوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بڑے بھی یوز کر رہے ہیں اس کے لیے، کیونکہ اس میں کھجور ہے اور ڈرائی فروٹ جو ہے اس کے اندر کھجور کے علاوہ کئی دوسرے ڈرائی فروٹس بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور کنافہ چاکلیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کنافہ میں بھی کھجور کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی امپورٹڈ ہے، فی الحال تو امپورٹڈ ہے۔ کھجور امپورٹڈ اس لیے ہے کہ انڈیا میں کئی سارے کوششیں کیے گئے مگر ابھی تک کامیابی حاصل ہوئی نہیں ہے، کیونکہ سوائل جو ہے انڈین سوائل وہ اس کو کھجور کی کھیتی کے لیے کمپیٹیبل ابھی تک اسے کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے۔ اور جو بھی ہمارے پاس کھجور آتے ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، چاہے وہ سعودی سے آتے ہوں، ایران سے آتے ہوں، اور ایسے کئی ممالک جنہیں ہم بائیکاٹ کرتے ہیں وہ ممالک سے آتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سیریل نمبرز رہتے ہیں، سیریل نمبر پہ آپ کو لکھا رہتا ہے کہ یہ کون سی کنٹری کے کھجور ہیں، اور حالانکہ نام کافی زیادہ سملر ہوتے ہیں، اور ہم اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی اگر نام اس کا زاہدی ہے تو جو ہے وہ سعودی سے آ رہا ہوگا، چاہے اس کا نام اگر ایرانی کوئی نام ہے تو وہ ایران سے آیا ہوگا، لیکن کافی ایسے کھجور بھی آتے ہیں ان جگہ سے آتے ہیں جو ہمارے بائیکاٹ کی لسٹ میں آتے ہیں۔ بہرحال کھجور نہ صرف ابھی کھجور بلکہ اسے چاکلیٹس میں، مٹھائی میں اور کئی طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نبیذ خاص طور پہ آج کل جو جوڑوں کے درد وغیرہ کی ہمارے پاس پرابلم کئی سارا دیکھی جاتی ہے بڑوں میں، اور نبیذ کا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، جو کھجور کو ہم رات میں بھیگنے ڈالتے ہیں اور صبح میں اس کے پانی کے ساتھ میں پی لیتے ہیں، وہ کافی زیادہ استعمال ہونے لگا ہے۔ سوشل میڈیا کو جو ہے جتنا زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے آج دو تین سالوں میں، اس سے کئی سارے ریمیڈیز، سرکار کے کئی سارے ریمیڈیز جو کھجور کو استعمال کرتے تھے، اور رمضان میں کیسا استعمال کرتے تھے، سحر میں کھاتے تھے، افطار میں کتنے کھاتے تھے، یہ سب جو ہے پاپولر ہو رہے ہیں انسٹاگرام اور دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز کی طرف سے، اور اس کا استعمال جو ہے کافی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور اسی کی بدولت ہے کہ آج کل ہر گلی میں ایک ڈرائی فروٹ کی شاپ کھولی جا رہی ہے، اور خصوصاً کھجور کا جو سٹاک ہے، ہر قسم کے کھجور کا سٹاک ہمارے پاس آج کل موجود ہے، چاہے وہ پرانے شہر میں رہو یا نئے شہر میں رہو۔ کئی حیدرآباد کے علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور کا جو ہے بڑے بڑے سٹورز موجود ہیں، اور اسے انسٹاگرام پہ کافی زیادہ زور و شور سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور
پبلک بھی جو ہے عوام بھی اسے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، بڑھ چڑھ کر خرید رہی ہے، اور ہم اسٹاک کر کے بھی رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو دینے کے لیے بھی کافی زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی صحت کی مناسبت سے کھجور کا استعمال کریں۔ ناظرین، آپ اپنے تجربے اور کھجور کے استعمال کے طریقوں سے ہمیں واقف کروائیں کہ آپ نے اس کا فائدہ کیسے حاصل کیا۔ تو دوستو، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اور دیکھتے رہیں سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔